السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ ہمارا اصلاح معاشرہ کا 1136واں سبق ہے۔ آج سے ہم اصلاح معاشرہ کے اسباق کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں۔ رمضان المبارک تک ہمارے 1135 سبق ہو چکے تھے۔ میرے محترم دوستوں، لاک ڈاؤن کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں، اپنے گھروں میں بھی پریشان ہیں، کاروباری اعتبار سے بھی پریشان ہیں، معاشی طور پر بھی پریشان ہیں۔ اب یہاں پہ پرابلم یہ ہو رہا ہے کہ جو ایمان جسے ہم کہتے ہیں، اگر وہ ایمان بنا ہوا نہیں ہے تو بہت سارے ایمان والے بھی وہ نا امید ہو کر خودکشی کر رہے ہیں۔ ایمان والے مسلمان، حیدرآباد کا ایک یوٹیوب کے اوپر نیوز چینل ہے، سچ نیوز اس کا نام ہے، میں اکثر اس پہ خبریں دیکھتے رہتا ہوں۔ محمد شرف الدین صاحب اس کے نیوز اینکر بھی ہے اور وہی خبریں بتاتے ہیں۔ انہوں نے ایک انتہائی غمگین خبر 4 الگ الگ جگہوں پر، اسی حیدرآباد شہر کے اندر 4 الگ الگ جگہوں پر لوگوں نے خودکشی کر لی، اور اکثر جو اس کے اندر وجوہات جو بتلائی گئی وہ یہی کہ لاک ڈاؤن ہے، لاک ڈاؤن کی وجہ سے دھندے بند ہے، کاروبار بند ہے، اور دھندے کاروبار یہ سب بند ہونے کی وجہ سے لوگ ذہنی طور پہ پریشان حال ہیں۔ ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے ہم نے کیا کرنا چاہیے۔ اصل میں میرے محترم دوستو، خبریں تو انتہائی غمگین اور افسوسناک ہے کہ جو آدمی جس کا انتقال ہوا یا جس نے خودکشی کی، اس کے پیچھے اس کی فیملی ہے، اس کی بیوی ہے، 2 لڑکیاں ہیں اس کو، اور ایک بیٹا ہے۔ آپ سوچو، 2 بیٹیاں ہیں، ایک بیٹا ہے۔ اب وہ انسان جس نے خودکشی کیا، اس نے تو یہ سوچا کہ بھائی میں تو خودکشی کر کے چھٹکارا پا رہا ہوں، لیکن اس کو یہ احساس ہی نہیں ہے کہ اس کے اس عمل سے اس کی بیوی وہ بیوہ ہو چکی ہے، اس کے وہ بچے یتیم ہو چکے ہیں۔ تو میرا یہ بتانے کا مقصد صرف اور صرف یہی ہے کہ دیکھو، اللہ کی ذات سے انسان نے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ سب سے پہلی چیز، یہ سب چیزیں کیوں ہوتی ہے؟ ہمارا یقین کمزور ہونے کی وجہ سے۔ ہم کو کیا لگتا ہے، دکان ہم کو پالتی ہے، جاب ہم کو پالتی ہے، کاروبار ہم کو پالتا ہے۔ جب ہمارا یقین اور ایمان جو ہے نا ان چیزوں پر ہو جاتا ہے، تو اس وقت میں جیسے ہی کاروبار ڈگمگایا تو انسان کے فوراً جو ہے پیر ہلنا شروع ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں اب میرا کیا ہوگا، میں بھوکا مر جاؤں گا۔ جیسے ہی اس کی جاب چلی جائے تو فوراً وہ ہڑبڑاہٹ کے اندر جو ہے ٹینشن میں آ جاتا ہے، اور اس کا بی پی ہائی ہو جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسی کنڈیشن میں شوگر کے اور ہائپر ٹینشن کے پیشنٹ بن جاتے ہیں۔ تو اصل جو ہے نا، یہ سب چیزوں کا تعلق یقین اور ایمان کے ساتھ ہے۔ روزی کون دیتا ہے؟ روزی کون دیتا ہے؟ آپ مجھے بتائیے۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ۔ ارے جو روزی تم کو مل رہی ہے، تمہاری دکان کے اور تمہارے کاروبار کے اور تمہارے جاب کے اور نوکری کے ذریعے سے جو مل رہی ہے، ذریعہ اللہ نے اس کو ذریعہ بنایا، اس کو سبب بنایا، لیکن وہ تم کو نہیں دے رہی ہے روزی۔ نہ دکان تم کو روزی دے رہی ہے، نہ تمہاری نوکری تم کو روزی دے رہی ہے، نہ تمہارا کاروبار روزی دے رہا ہے۔ روزی کون دے رہا ہے؟ روزی جو ہے، اللہ فرماتے وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ۔ روزی ہمارے خزانوں میں ہے، اللہ کے خزانوں میں ہے، روزی وہاں سے اترتی ہے۔ یہ سب تو اسباب ہے، اسباب۔ اور ہمارا سب سے بڑا پرابلم یہی ہو گیا، ہم نے انہی اسباب کو خدا سمجھ لیا، دکان کو اللہ بنا دیا، نعوذ باللہ۔ جاب کو ہم نے اپنا جو ہے پرورش کرنے والا رب اور پالن ہار سمجھ لیا کہ جاب چلی گئی تو بی پی ہائی ہو گیا، اور دکان بند ہو گئی تو بی پی ہائی ہو گیا۔ اللہ حفاظت فرمائے میرے محترم دوستو۔ یقین ہمارا اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے۔ ارے ہم اس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا ہیں، اللہ کے اس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں جن کے گھر پر 2 مہینے کے فاقے ہوتے تھے۔ فاقہ کسے کہتے ہیں؟ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ ہمارے گھروں میں 2 مہینے تک
چولہا جو ہے چولہا وہ جلتا نہیں تھا تو چولہے میں گھاس اگ جایا کرتی تھی، ویسے حالات تو میں سمجھتا ہوں آج کے زمانے کے غریب سے غریب انسان نے بھی اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھے ہوں گے۔ اصل جو ہے نا میرے محترم دوستو، مسائل ہمارے جو ہے وہ ضروریات کے نہیں ہیں، وہ ہماری خواہشات کے ہے، خواہشات کے۔ اور خواہشات جب پوری نہیں ہو رہی ہے، ضروریات تو آج کے زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے روزی کے دروازے کھول دیے ہوئے، بھلے لاک ڈاؤن ہونے دو، ضروریات اب آپ دیکھو نا، ضروریات کا جو سامان بھی ہے، جیسے مثال کے طور پر کھانا وغیرہ، یہ ساری چیزیں آپ سوچو، ہمارے ایمان والے جو بھائی ہے اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائیں، ہر گھر میں انہوں نے اتنا اسٹاک پہنچا دیا ہے، 6 مہینے کا بھی لاک ڈاؤن رہے گا تو کمی نہیں ہوں گی، یہ میں گارنٹیڈ کہتا ہوں، کیونکہ ماشاء اللہ ہمارے ایمان والوں کو جزائے خیر عطا فرمائیں، کیونکہ ہماری جو قوم ہے، یہ چیز میں نے خود دیکھا ہوں لاک ڈاؤن کے پیریڈ کے اندر، کہ صرف مسلمان قوم کا مسئلہ نہیں، ہمارے لوگ تو جو راستے سے گزرنے والے مزدور ہیں، روزے رکھ کر مسلمانوں نے ان کو کھانا کھلایا۔ تو آپ مجھے بتائیے کہ خود مسلمانوں کے محلے میں مسلمانوں کا اپنا کوئی فرد بھوکا کیسے رہ سکتا ہے؟ یہ قوم، کیونکہ اللہ کا کروڑوں درجے کرم ہے، اور ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں ہر جگہ پہ، جس طریقے سے بمبئی کے اندر جو ہے ماشاءاللہ، جس طریقے سے ہر ایریے کے اندر امداد پہنچائی جا رہی ہے، اور میرے اپنے شہر میں، میرے اپنے محلے میں، اپنے علاقے میں دیکھ رہا ہوں، میرے اپنے بلڈنگ میں بیچارے جو محتاج ہے، جو مسکین ہیں، ان کے گھر پہ ایسا عید کے موقع پر بھی جو ہے شیرخرمے کا 2 3 جگہ سے سامان آیا، بانٹنے والوں نے اتنے خلوص کے ساتھ میں پہنچایا ہے۔ اور دیگر شہروں میں بھی، یہاں تک کہ یو پی وغیرہ کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ ہمارے نوجوان روڈوں کے کنارے پہ، راستوں کے کنارے پر کھڑے رہ کر، تو آپ سوچو ہماری قوم جو ہے، مسئلہ ضروریات کا نہیں ہے، ضروریات اللہ آپ کی پوری کر رہا ہے، اصل جو مسئلہ ہے محترم دوستو وہ ہے خواہشات کا، اور انہی وجوہات کی وجہ سے انسان نا امید ہو کر دکان بند ہے تو وہ نا امید ہو کر خودکشی کر رہا ہے، جاب چلی جائے تو نا امید ہو کر خودکشی کر رہا ہے۔ تو امید اللہ کی ذات سے ہم نے رکھنا چاہیے، اور یہ جو دل کے اندر خودکشی کے خیالات اور دل کے اندر یہ مایوسی اور یہ نا امیدی کیوں پیدا ہوتی ہے؟ یہ ہوتی ہے بے دینی کے راستے سے۔ آج جو ہے میرے محترم دوستو، دین کے محنت کی سخت سے سخت ضرورت ہے امت کے اندر۔ میں نے یہ سارے حالات کا جو جائزہ لیا ہوں، میں اسی نتیجے پر پہنچا ہوں کہ ہمارے قوم کی جو دین سے دوری ہے، وہ دین سے دوری کی وجہ سے یہ سارے مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ اگر دین زندگیوں میں ہوتا تھا، گھروں کے اندر دین ہوتا تھا، اللہ رسول سے شناسائی ہوتی تھی، تو نا امیدی نہیں پیدا ہوتی تھی۔ اس کا حل یہی ہے کہ مسلمان اپنی قوم کے اندر دینی بیداری کی فکریں پیدا کرے، دینی بیداری کی۔ ہماری قوم کدھر جا رہی ہے، ہمارے نوجوان جو ہے وہ کس راستے کے اوپر چل رہے ہیں، اور ہمارا حال یہ ہے، ہمارا اپنا حال جو ہے وہ یہ ہے، ہم بے فکر ہے، ہم کو اس کا کوئی احساس ہی نہیں ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ جو حالات ہے، امید کا ختم ہو جانا اور نا امیدی کا پیدا ہونا، یہ صرف اور صرف اسی وجہ سے ہے، تعلق اللہ کی ذات سے بنا نہیں ہے۔ تو اس کے لیے میں یہی کہوں گا کہ جتنے بھی لوگ یہ جو میرا سبق سننے والے ہیں، ان سے میں یہی ریکویسٹ درخواست کروں گا، نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ بھلے آپ کی دکان بند ہے نا، زندگی تو بند نہیں ہوئی آپ کی، آپ زندہ ہے، دوبارہ آپ اپنے پیر پہ کھڑے رہ کر امید، اور کس کی ذات سے؟ اللہ کی ذات سے۔ دکان آپ کا رب نہیں ہے، کاروبار آپ کا رب نہیں، جاب آپ کا رب نہیں۔ اور میں مثال دے کے سمجھاتا ہوں آپ کو۔ دیکھو، انسان جب امید کا دامن نہیں چھوڑتا، صبر و تحمل سے کام کرتا ہے، اس کے نتیجے کیسے نکلتے ہیں؟ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فاقے برداشت کیے، امید کا دامن جب نہیں چھوڑا، آج اسی سرزمین عرب سے سونا چاندی جو ہے کوئلے کی طرح سے نکل رہا ہے۔ آج اسی سرزمین عرب پر لوگ جو ہے بڑے بڑے یعنی سونے کی کاریں چلا رہے ہیں، اس ملک کے بادشاہ،
जिस नबी के तुफ़ैल में उनको ईमान मिला और जिस नबी के तुफ़ैल में अल्लाह ने ये सब दिया, उस नबी ने फ़ाक़े बर्दाश्त किए तो आज उम्मत के पास सोने की कारें और सोने के प्लेन आ चुके हैं। सहाबा इकराम ने कुर्बानियाँ दी, सहाबा इकराम ने पत्ते खाए, वो पत्ते खाए लेकिन उम्मीद का दामन हाथ से नहीं छोड़े। उसी का ये नतीजा और रिज़ल्ट है। आज दुनिया में 56 मुल्क ऐसे हैं जो मुसलमान जहाँ पे हुक्मरानी कर रहे हैं। 56 मुल्कों के ऊपर, यानी दुनिया का तकरीबन 40% जो हिस्सा है ज़मीन का, वो मुसलमानों के कब्ज़े में है। आप देखो जोग्राफिकली तौर पे जो है उसको आप उसका नाप लेकर, तो आपको पता चलेगा कि आज जो अर्थ है, हमारा अर्थ जो ग्लोब है, इसका 40% जो हिस्सा है ये मुसलमानों के अंडर में है। किसके तुफ़ैल में? सहाबा के पत्ते चाबने के तुफ़ैल में। अगर वो सहाबा उस वक्त पत्ते नहीं खाते और उम्मीद का दामन छोड़ देते थे, बताओ मुझे आज क्या रिज़ल्ट और नतीजे हमारे हाथ में आते थे। तो सहाबा ने उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा, हमने भी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। उम्मीद किससे रखेंगे? अल्लाह की ज़ात से। दुकान पालने वाली नहीं है मेरे भाई, नौकरी और जॉब पालने वाली नहीं है, पालने वाली ज़ात अल्लाह की ही है। अगर अल्लाह पे यकीन होगा, अल्लाह किसी और ज़रिए से रोज़ी पहुँचाएगा। और मिसालें हैं, मैंने अभी आपको अल्लाह के नबी की मिसाल दिया, सहाबा की मिसाल, हज़रत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह, खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। और जो आपके साथी थे, आपने सबको जमा करके कहा तुम लोग जा सकते हो। तो वो हालत भी जो है यानी मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी में आई थी, लेकिन उन्होंने उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा। कहा कि नहीं, अल्लाह की ज़ात। और जब अल्लाह की ज़ात से उम्मीद रखी, आज उसी मरकज़ निज़ामुद्दीन के अंदर पूरी दुनिया भर के लोग आकर उसके दस्तरखान पे खाना खा रहे हैं। तो उम्मीद जो है, उम्मीद का दामन मुसलमान ने नहीं छोड़ना चाहिए। एक गांव के अंदर हम लोग जमात में चल रहे थे, वो पूरी उलमा की बस्ती थी। उस गांव के हर घर में आलिम था, हर घर में मुफ्ती था, और उस गांव के कुछ बच्चे बुखारी शरीफ पढ़ा रहे थे, और उस गांव के कुछ बच्चे मदरसों के मोहतमिम बन गए थे। तो गांव के इमाम साहब तालीम में बैठे हमारे साथ, कारगुजारी सुनाने लगे। बोले, इस गांव में मैंने ऐसे इमामत किया हूँ। शुरुआत में जब मैं इस गांव में लगा तो ये पूरा बिदत का गढ़ था। तो मैं इस गांव के लोगों को मैंने ऐसे समेट कर लिया कि मैं ख़ुद हर बिदत में इनके साथ में शरीक होता था। इनकी कंदोरियों में इनके साथ मैं ख़ुद दरगाहों पे जाता था, मैं ख़ुद इनके बकरे ज़ुबाह किया करता था, मैं इनके घरों पे जा के फ़ातिहा पढ़ा करता था। और मेरा अपना ये हाल था कि बाज़ औक़ात ऐसी फ़ाक़ा कशी मैंने और मेरे बीवी ने देखे हैं कि हमने आटे में नमक डालकर उसको पानी में उबाल कर हमने खाया है। ये दिन बोले मैंने यहाँ पर देखा हुआ हूँ। लेकिन मैंने उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा, और फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता दावत का काम शुरू हुआ। होते होते आज इस बस्ती का हाल ये है, हर घर में हाफिज़ कुरान, आलिम दीन, मुफ्ती, गांव के बच्चे शेखुल हदीस बने हुए हैं, मदरसों के मोहतमिम बने हुए हैं। तो ये एक आदमी के सब्र व तहम्मुल की बरकत की वजह से हुआ। अगर वो आदमी उसी दिन उम्मीद का दामन छोड़ देता कि मैं कैसे अपने घर में जो है आटे में नमक डालकर उसको पानी में उबाल कर पीऊँ, चलो मैं जाकर जो है किसी और बड़े शहर में इमामत करता हूँ, क्योंकि आजकल तो डिजिटल जो अइम्मा है वो गांव खेड़े में रहना भी नहीं चाहते हैं, तो मैं भी किसी शहर में इमामत तलाश करूँ। लेकिन उस इंसान ने उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा। तो इसके लिए मेरे मोहतरम दोस्तों, उम्मीद किसकी ज़ात से हम रखेंगे? अल्लाह की ज़ात से उम्मीद रखना है। और मैं यही कहूँगा, जब तक कि हमारी कौम के अंदर दीनदारी नहीं आती, ये सब बेदीनी की वजह से है। ये उम्मीदों का दामन छोड़ देना, ख़ुदकुशी करना, घरों में लड़ाई झगड़ों का होना और इस तरह के सारे मसाइल, इसकी बुनियादी जड़ सिर्फ़ और सिर्फ बेदीनी है। दीन नहीं है, मतलब अल्लाह ही नहीं मालूम है। तो इंसान क्या समझेगा? दुकान से मैं पल रहा हूँ, कारोबार से मैं पल रहा हूँ, नौकरी से मैं पल रहा हूँ। और उम्मीद अगर अल्लाह की ज़ात से रहेंगी, अभी मैं आपको मेरा अपना वाक़या बताता हूँ। मैं एक जगह पे जॉब किया करता था, तो मैं एग्रीमेंट बेस पे करता था, मैं उनका परमानेंट एम्प्लॉय नहीं था। तो एक दिन उन्होंने अचानक मेरे से कहा, बोले भाई हमारे पास काम बहुत कम हो चुका है, इसके लिए ये तुम्हारा एग्रीमेंट इस महीने की 30 तारीख़ को ख़त्म हो जाएगा, अगले महीने से हमारा तुम्हारा एग्रीमेंट नहीं रहेगा। उसके बाद में हम जो है
اپنے امپلائیز کو کم کر رہے ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، اور میں کیونکہ میری ایک عادت ہے، ہمیشہ میں یہ سوچتے رہتا ہوں روزی کا مالک تو اللہ ہے، اللہ روزی دینے والے ہے، کوئی کمپنی کوئی کارخانہ وہ کوئی اپنا خدا تو ہے نہیں۔ تو میں راستے سے آ رہا تھا، ہمارے یہاں پہ بھیروبا نالا، اس کے بازو میں آرمی کی ایک مسجد ہے، اکثر میں اسی راستے سے گزرتا ہوں۔ میں ظہر کی نماز کے لیے وہاں گیا، اس کے بعد میں نے 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کے اللہ سے دعا کی۔ میں نے کہا اللہ روزی کا مالک تو ہے، بھلے میرا ایک ایگریمنٹ ختم ہو گیا، اب میرے لیے روزی کا انتظام کرنے والا تو ہے۔ اور میں وہاں سے نکل کے وانوڑی بازار تک میں، یعنی میرے گھر کے بیچ میں اور اس مسجد کے بیچ میں وانوڑی بازار آتا ہے، وہیں تک پہنچا تھا کہ فوراً مجھے ایک دوسرے کمپنی سے کال آیا، بولے ہم کو اگلے مہینے کی 1 تاریخ سے ایمرجنسی میں ایک آدمی کی ضرورت ہے، کیا آپ ہمارے ساتھ کام کرو گے؟ اس لیے میرے محترم دوستو، اپنا یقین اور ایمان اللہ کی ذات پر اور امت کے اندر یقین اور ایمان پیدا کرنے کی جو محنت ہے وہ دعوت و تبلیغ کی محنت ہے۔ میں آپ تمام لوگوں سے یہ ریکویسٹ کروں گا، یہ درخواست کروں گا، ابھی سے عزائم اور ارادے کرو کہ لاک ڈاؤن اگر ہمارا یہ 2 مہینے کا ہوا ہے تو اس کے بعد کا جو، اور ہم یہ سمجھیں گے کہ 2 مہینے اور، لیکن ہم اپنے اوقات کو اللہ کی دین کی محنت کے لیے فارغ کر کے اپنے محلوں کے اندر، اپنے بستیوں کے اندر، اپنے علاقوں میں، اپنے جھوپڑ پٹی ایریوں میں گھس کر امت کے اندر امید جگائیں گے اور ان کے تعلق کو اللہ سے جوڑنے کی فکریں پیدا کریں گے۔ اللہ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔